نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اسٹیج پر موجود علماء کرام، حاضرین جلسہ، برادران اسلام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کے حمد و ستائش کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو. سردی کافی ہے، رات کافی ہو چکی ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت ہر ایک کو کمبل کے اندر ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے دیوانے، اللہ کے دین کے پروانے، شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے محب اس ٹھنڈ میں بھی آڑے ترچھے بیٹھے ہوئے سننے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ کا اس پر ہم شکر گزار ہیں، اور جو اس طرح تندہی کے ساتھ اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے. کیا سچ میں اتنے ہی لوگ ہیں رنگو کیتا میں؟ آج 6 تاریخ ہے، 5 اور 6 میرا پروگرام تھا سکٹیا میں. میں 5 کو وہاں رہا. آج بھی میرا وہاں پروگرام تھا، لیکن چونکہ اب سے پہلے 2 سال میں اعتذار کر چکا تھا رنگو کیتا کے لیے، اس لیے آج میں نے وہاں اعتذار کیا اور آپ کے پاس آیا ہوں. باپے کیرا سب چھوا کے لئی کے ایک کوک لوکے کر گھارے جائی کے سب کے ڈکی کے انبون سناوے لائی رنگو کیتا جلسہ چھڑی گیا میں آئی لاؤں سناوے لائی چاہیے یا ڈاکے لائی جا کون سب کے گھر سبدار ہے جو اصحاب الاعذار ہیں وہ اپنے گھروں سے سنیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے سنیں،
لیکن سنیں ضرور، کیونکہ میں آپ کو سنانے آیا ہوں۔ میرے آنے کا مقصد اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے، تو میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ جو یہاں موجود ہیں یقیناً مجلس کی برکت اور اس کی رحمت انہیں حاصل ہے، اور جو دور سے سن رہے ہیں انہیں بھی مستفید ہونا چاہیے، ان باتوں کو سننا اور سمجھنا چاہیے۔ موسم رمضان کے آمد کا ہے، اور میں نے یہ موضوع یہ جان کر لیا ہے کہ کئی دنوں بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ ایسا وقت ہے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو نماز پڑھنے میں دقتیں ہو رہی ہیں، جلسے جلوس پر پابندیاں لگ رہی ہیں، مدرسے اور مسجدوں میں مشقتوں اور دشواریوں کا سامنا ہے، روزے رکھنے پر بھی کئی طرح کی مشقتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں۔ ایسے وقت میں 2026 کا ماہ رمضان المبارک ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ہمارا پہلا پوائنٹ آج سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ رمضان واقعی استقبال کیے جانے کے لائق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو انسانوں کے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر کوئی انسان اس کے لیے تیار ہے۔ 11 مہینے تک اس نے جو کچھ بھی پاپ کیے ہیں، کون سے پاپ؟ بہت سارے گناہ چلتے پھرتے انسان کرتا رہتا ہے، ان کو دھونے کا یہ سنہرا موقع ہوتا ہے رمضان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کئی فضائل بیان کیے ہیں، تو ہم سب سے پہلا پوائنٹ لیتے ہیں کہ رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان شہر صیام ہے، روزوں کا مہینہ ہے، اور روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، کتنے ہیں ایمان والے یہاں؟ اللہ ان سے کہہ رہا ہے جو ایمان والے ہیں۔ کتنے ایمان والے ہیں یہاں؟ کتنے ہیں ایمان والے؟ ہاتھ کھڑے کریں۔ 2 3 انشاءاللہ سب لوگ مومن ہوں گے، لیکن ٹھنڈی سے ہاتھ نہیں نکل رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتا ہے اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیے گئے، فرض ہے، روزہ رکھنا ہوگا، جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا، نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا، شیس علیہ السلام نے روزہ رکھا، ان کی امتوں نے روزہ رکھا، ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی امت نے روزہ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کی قوم یہودیوں نے روزہ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل نے روزہ رکھا، ان سارے لوگوں نے روزہ رکھا۔ کون سی نئی بات ہے تم روزہ رکھو گے؟ لیکن یاد رکھو اے مومنو، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ تمہارے بھوکے رہنے سے اللہ کو خوشی ملتی ہے؟ جب تمہارے پیٹ میں چوہے کودتے ہیں، جب تمہیں پیاس لگتی ہے، جب تم چہرہ بناتے ہو، منہ بسورتے ہو، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہوتے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا خوشی ملتی ہے؟ کیوں اللہ نے ایسا کہا؟ اللہ نے اس لیے کہا تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ کن سے کہا؟ مومنین سے۔
اور مومنین کن کو کہتے ہیں؟ مومن ایمان اور اسلام ایک دھرم ہے. آپ کون سے دھرم کو مانتے ہیں؟ بات کریں، میں بوقتا نہیں ہوں. جی آپ دھرم کو مانتے ہیں نا؟ آپ لوگ مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں؟ اتنی بھی ٹھنڈی نہیں لگی ہے کہ آپ بولنا بھی چھوڑ دیں. دھرم کو مانتے ہیں نا بھائی؟ دھرم کو اگر مانتے ہیں تو دھرم اور دین، مذہب کس کو کہتے ہیں؟ دین اور دھرم کس کو کہتے ہیں؟ ایک خاص طرح کا رنگ اس کے اندر نظر آئے، اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہنسنا بولنا، سونا جاگنا، خرید و فروخت کرنا، گھر میں انجوائے کرنا، گھر سے باہر نکلنا، پوری زندگی ایک خاص طریقے پر ہوگی اور وہی رنگ نظر آئے گا. یہ ہوتا ہے دھرم یا دین. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس وقت ہم تو مسلمان لگیں، لیکن جب پینے کھانے بیٹھ رہے ہیں پیتے بھی ہیں بہت سارے لوگ، تو یہ کھانے پینے کے لیے جب بیٹھ رہے ہوں، کچھ بھی چڑھا رہے ہوں، اس وقت ہم کچھ بھی لگ سکتے ہیں. وہ تو ہمیں مسلمان دکھنا ہے اس وقت جب ہم نماز پڑھیں گے. پنجابی پہننا ہے، کرتا پہننا ہے اور پھر سر پہ ٹوپی ڈالنا ہے اس وقت جب ہم مسجد میں جائیں گے. ہمیں مسلمان اس وقت دکھنا ہوگا جب ہم عبادت کے لیے جائیں گے، جب ہم جمعہ کی نماز پڑھنے جائیں گے، جب ہم عید کی نماز پڑھنے جائیں گے، جب ہم روزہ افطاری کرنے جائیں گے. اسی وقت ہم کو ایسا دکھنا ہوگا کہ یہ مسلمان ہے، اور باقی وقت ہمارا ہے، ہم جیسے چاہیں ویسے ہم اپنا وقت گزاریں. نہیں چلے گا. یہ دین کا معاملہ نہیں ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر کوئی رنگ نہیں ہے. جب تم کھاؤ تو تمہارے کھانے کے طریقے سے لگنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے اس لیے اس طریقے سے کھا رہا ہے. جب تم چلو تو تمہاری چال ایسی ہونی چاہیے کہ دیکھ کر لگے یہ مسلمان چل رہا ہے. تمہارا بال، تمہارے کپڑے، تمہارے رنگ ڈھنگ، تمہارا سیرت سلوک، تمہارا کیریکٹر، تمہارا ثقافت، تمہاری تہذیب، سارا کچھ دیکھ کے ایک انسان کو لگے کہ یہ مسلمان ہے. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے جائیں گے اسی وقت ہم کو مسلمان دکھنا ہے. جب ہم جائیں گے بزنس میں، کھیتی کرنے یا کہیں اور باہر ہوں گے تو وہاں ہم اپنی مرضی چلائیں گے. نہیں، ایسا دین نہیں ہے. دین ایسا نہیں ہوتا ہے. بھلا بتائیے، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا. اب روزہ وہ رکھ رہا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنے والا. وہ مسلمان دکھتا ہے کیا؟ مسلمان دکھتا ہے؟ کسی کو دیکھ کے لگے گا یہ مسلمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے؟ کسی کو نہیں لگے گا کہ یہ مسلمان ہے. تو اللہ اس سے کہہ ہی نہیں رہا ہے کہ تم روزہ رکھو. اللہ کہہ اسے رہا ہے جو مسلمان ہوگا. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والے ہو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیے گئے. کئی بار سوال کرتے ہیں مولوی صاحب، ایک آدمی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن روزہ رکھتا ہے رمضان کا، پورا 30 روزہ رکھتا ہے لیکن ایک بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کا روزہ کیسا ہے؟ وہ روزہ کہاں ہے؟ وہ روزہ نہیں ہے، وہ انشن ہے. پولیٹکس میں کچھ پارٹیاں، کچھ لوگ انشن کرتے ہیں نا، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، جلوس دھرنا پر بیٹھ جاتے ہیں. یہ وہی دھرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش. بہت کچھ ایسے بھی روزے دار ہوتے ہیں کہ ان کے روزے سے انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا. روزے کا جو فائدہ ہے، مقصد ہے، وہ حاصل نہیں ہوتا.
تو آج ہم سمجھیں گے اس چیز کو. اللہ تعالیٰ نے ایمان والے سے کہا. ایمان والا کون ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے 6 باتوں پر یقین رکھتا ہے دل سے، اور ان باتوں کو زبان سے اقرار کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے. 6 باتوں کے بارے میں یقین رکھنا ایمان ہوتا ہے. نمبر 1 ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کا یقین کرو کہ اللہ ہے اور وہ ایک اکیلا وحدہ لا شریک ہے. وہ سارے جہانوں کا رب ہے، مالک ہے، مدبر ہے، خالق ہے، رازق ہے اور پوری کائنات کا پالنہار ہے. ایک اکیلا اللہ وہ ہے. اس بات پر یقین رکھنا. دل میں یقین، تصدیق دل میں ہونا چاہیے، یقین زبان سے اقرار ہونا چاہیے اور اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے. ان تینوں کو دیکھیں. اللہ پہلا 6 میں سے ایک کیا ہے؟ اللہ کا یقین ہونا. ہم نے مان لیا، دل سے یقین کر لیا اللہ ہے اور وہ ایک ہے. زبان سے اقرار بھی کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی حقیقی معبود نہیں، ایک اکیلا اللہ ہے. زبان سے اقرار بھی کیا. اب عمل کیسے کریں گے؟ عمل یہ ہے اس کے مطابق کہ جب ایک اللہ کو مان لیا تو جب سر جھکے تو اسی اللہ کے سامنے جھکے. جب کچھ مانگنا ہو تو چونکہ ساری چیزوں کا مالک اللہ کو مان لیا ہے تو وہ چیز جب مانگنی ہوگی تو اللہ ہی سے مانگیں گے. ایک پین میرے پاس ہے، اگر آپ کو پین کی ضرورت ہو. ایک موبائل ہے میرے پاس، آپ کو فون کرنے کی ضرورت ہو، یہ موبائل میرا ہے. آپ کسی اور سے مانگو گے کہ یہ فون دے دو میں بات کروں گا؟ مانگو گے کس سے؟ جو مالک ہے اسی سے نا. جب ہم نے مان لیا ساری کائنات کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے تو کائنات کا ایک ذرہ بھی کسی کو چاہیے تو وہ کس سے مانگے گا؟ مالک سے مانگے گا، اور مالک اللہ ہے. جب اللہ سے مانگا، اللہ کے سامنے جھکا، اللہ کی باتیں مانی، اللہ نے جن سے روکا اس سے رکا، تو یہی اللہ پر ایمان ہو گیا، عمل ہو گیا. اللہ کا یقین دل سے ہو، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار زبان سے ہو اور اس کے مطابق عمل ہو. اللہ پر ایمان ہو گیا، ایک ہو گیا. باقی بچا 5. ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان. اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے. اللہ کے فرشتے کون ہیں؟ نورانی مخلوق، وہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہے. اس دنیا کی آنکھوں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. وہ فرشتے موجود ہیں، اس بات پر ایمان لانا ہے، زبان سے اقرار بھی کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کیسے کریں گے؟ فرشتے ہیں، یقین کر لیا، زبان سے بول بھی دیا ہاں مجھے فرشتوں کا یقین ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. عمل کیسے کریں گے؟ عمل یہاں کرنا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. قرآن پڑھیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے 2 فرشتے ہیں جو صبح آتے ہیں اور صبح سے لے کر غروب شمس مغرب تک رہتے ہیں اس کے ساتھ. دن بھر جو بھی وہ کام کرتا ہے وہ لکھتے رہتے ہیں. کرامن کاتبین، یہ لکھنے والے صبح سے لے کر شام تک لکھتے رہتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے. ایک سیکنڈ میں، ایک ملی سیکنڈ میں وہ کیا کچھ سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کچھ ہونے والا ہے، ان چیزوں کو وہ لکھتے رہتے ہیں. اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے یہ چلے جاتے دوسرے 2 ڈیوٹی پر آ جاتے ہیں. دن بھر 2 ہوتے ہیں اور رات میں 2 ہوتے ہیں. یہ لوگ لکھتے رہتے ہیں. تو اب اگر مجھے یقین ہے کہ فرشتے ہیں تو اس کا مطلب میرے پاس 2 فرشتے ہیں. مجھے ڈر لگے گا کچھ غلط کرنے سے؟ یہ تو لکھ رہا ہے نا. جہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا رہتا ہے وہاں کچھ غلط کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ آفس میں چلے جائیں
جو دھڑلے سے رشوت لینے والے، غلط سلط کرنے والے، کرپشن کرنے والے جو ذمہ دار یا آفیسر ہوتے ہیں، وہ بھی وہاں ڈرتے ہیں آپ کو وہاں سے بلا کے کسی اور جگہ لے جائیں گے، دوسری جگہ چھپ کے وہاں آپ سے رشوت مانگ لیں گے یا آپ سے پیسے وصول کر لیں گے یا جو بھی کرنا ہوگا۔ وہاں آفس میں ایسا نہیں کریں گے، کیمرہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ کیمرے کا یقین ہے، اس آفیسر کو کیمرہ کا یقین ہے دل میں کہ یہ کیمرہ مجھے شوٹ کر رہا ہے۔ اگر میرے دل میں یقین ہے، چار آنکھیں، دو فرشتے مجھے دیکھ رہے، میرے کاموں کو لکھ رہے، مجھے ڈر لگنا چاہیے یا نہیں؟ ڈر لگتا ہے؟ جب پینے بیٹھتے ہو چھرا، بمبئی میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ جب پینے بیٹھتے ہو ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پکا مومن بھی ہوگا اور شراب پینے کے لیے وہ اٹھا کے منہ میں ڈال رہا ہوگا، اس وقت اس کا ایمان اس کے سر سے اوپر اٹھ جاتا ہے اور چھتری کی طرح سے سر کے اوپر آ کے ٹک جاتا ہے۔ اگر مومن ہوگا بھی تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے جب وہ شراب پینے کے لیے بیٹھتا ہے، اور شراب پیتے وقت جو نہ ڈرا وہ ملائکہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے۔ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ڈر ہوگا، یہاں فرشتے مجھے شوٹ کر رہے ہیں، یہاں لکھ رہے ہیں یا ریکارڈنگ کر رہے ہیں میرے ویڈیو کو، مجھے دکھایا جائے گا قیامت کے دن نامہ اعمال کی شکل میں۔ ڈر لگے گا، جس کا ایمان ہوگا ملائکہ پر ڈر لگے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جائے گا اور اس کے گھر والے واپس آئیں گے تو کچھ ہی دور میں ہوں گے، یہاں تک کہ جوتی کی آوازیں بھی اس کو پہنچ رہی ہوں گی، اتنے ہی نزدیک ہوں گے، ابھی گھر بھی نہیں پہنچے ہوں گے، مٹی ڈال کے ابھی نکل ہی رہے ہوں گے۔ فَيَأْتِيَانِهِ مَلَكَانِ، دو فرشتے آتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيُجْلِسَانِهِ، وہ دونوں پکڑ کے اس کو بیٹھاتے ہیں۔ کس کو بیٹھاتے ہیں؟ وہ جو قبر میں پڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اس کو پکڑ کے بیٹھاتے ہیں۔ فَيُجْلِسَانِهِ، اسے بیٹھاتے ہیں اور اس کے بعد سوال کرتے ہیں، من رب ہو، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ اگر وہ مومن ہوتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، رب اللہ ہے، میں تو لا الہ الا اللہ بولنے والا ہوں، میرا رب اللہ ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے، آواز آتی ہے اوپر سے، فرشتوں کو بھی اگر دھوکہ دینا چاہتے ہو، ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالی وہاں سے تصدیق کر رہا ہوتا ہے، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، پوری زندگی اس نے اسی یقین پر گزارا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ فرشتوں اس کے جواب کو نوٹ کیا جائے۔ دوسرا سوال، ما دینک، تمہارا دین کون ہے؟ دھرم کون سا ہے؟ یہاں نام نہیں، تم اپنے کو کون سے دھرم والے بولتے تھے یہ نہیں، کس دھرم، تمہارا دھرم کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، دنیا میں کس دین پر چلے، وہی رنگ جو تمہیں دنیا میں نظر آیا۔ تم ہیئر کٹنگ کس کا کرتے تھے؟ مسلمانوں والا ہیئر کٹنگ کس کا تھا؟ کپڑے کا رنگ ڈھنگ کس کا تھا؟ شرٹ کون سی پہنتے تھے؟ پینٹ کی کلر کیا ہوتی تھی؟ کس ایکٹر کے فین تھے؟ کس ایکٹریس کو تم پسند کرتے تھے؟ کس کی طرح کھاتے تھے؟ ان چیزوں میں تمہارا آئیڈیل کون تھا؟ اللہ نے تو کہا تھا ایک مومن کا آئیڈیل سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پھر تم کسی اور کے فین کیسے بن گئے؟ کیسے بن گئے؟ تمہارا دین کیا ہے کا مطلب بتاؤ تم نے کیسے زندگی گزاری،
کھاتے تھے تو اسلامی طریقے سے، پہنتے تھے کپڑے تو اسلامی طریقے سے، چلتے تھے اسلامی طریقے سے یا کسی اور طریقے سے؟ اگر اسلامی طریقے سے چلا ہوگا تو وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا صدق عبدی، فرشتوں میرے بندے نے سچ کہا، اس نے پوری زندگی اسی آئیڈیالوجی میں گزاری ہے۔ نوٹ کر لو اسے۔ تیسرا سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اب یہاں مسئلہ آتا ہے، کون ہے دنیا میں جو یہ نہیں کہتا کہ میں نبی سے پیار کرتا ہوں، نبی سے مجھے محبت ہے؟ کون نہیں کہتا؟ شرابی بھی بولتا ہے، بدکار بھی بولتا ہے، چور بھی بولتا ہے، ہر ایرا گیرا بولتا ہے میں رسول سے محبت کرتا ہوں۔ محبت وہ نہیں۔ لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع۔ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی، جھوٹے ہو اپنی محبت کے دعوے میں، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے تم محبت کرتے ہو ان کے فین ہوتے، ان کی طرح بال رکھتے، ان کی طرح کپڑے پہنتے، ان کی طرح کھاتے، ان کی طرح عبادت کرتے، ان کی طرح تمہارا کیریکٹر ہوتا۔ اگر ان کی طرح سے نہیں تھا، اور یقیناً نہیں تھا، تو پھر جھوٹے ہو۔ اگر اس نے سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو کہے گا وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا سوال ختم۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، ایسی ہی اس نے زندگی۔ لیکن اگر وہ نہیں جواب، آپ سوچتے ہو یہ جواب تو ہمیں پتہ ہے، ہم ایسا بول دیں گے، بولنے جب سوال کیا جائے گا قبر میں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں جواب مجھے پتا ہے، میں قیامت کے دن قبر میں فرشتوں کو جواب دے دوں گا کیونکہ جواب مجھے پتا ہے۔ وہ کہے گا من ربک، میں کہوں گا ربی اللہ، ربی اللہ، اس کو رٹ لیا ہوں، میں بھولوں گا نہیں، قبر میں میں جواب دے دوں گا۔ لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کوئی پٹنا چاہتا ہے، تھپڑ کھانا چاہتا ہے، کوئی نہیں نا۔ خواب میں وہ سو رہا ہے، خواب میں کوئی بھی آتا ہے اسے تھپڑ لگا کے چلا جاتا ہے اور یہ کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ اگر جاگ کے رہے اور کوئی آ کے تھپڑ مارے، مارنے دے گا کیا؟ نہیں مارنے دے گا نا۔ اور اگر کوئی مار بھی دے تو اسے 10 تھپڑ مار لے گا۔ لیکن چونکہ خواب ہے، خواب میں اپنا کنٹرول نہیں ہے، نہ تو مارنے والے کو روک سکتا ہے نہ اسے جا کے اوپر سے مار سکتا ہے، اپنی طرف سے خواب میں کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہی حال برزخ کا ہے۔ برزخ میں سوال جب ہوگا تو وہ ایک ایسی کیفیت میں ہوگا۔ 5 دنیایں ہیں، عالم بالا، عالم ارواح جسے کہا جاتا ہے، یا عالم ملکوت کہا جاتا ہے۔ عالم ارواح جہاں اللہ نے روحوں کی شکل میں ہمیں پیدا کیا، اس کے بعد عالم وجود ماں کے پیٹ میں، اس کے بعد عالم آخرت تیسری دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، اس کے بعد عالم برزخ قبر کی دنیا، اور پھر وہاں سے اٹھنے کے بعد عالم آخرت محشر کی دنیا اور آخرت کی دنیا۔ یہ آخری دنیا، وہ دنیا کبھی فنا نہیں ہوگی، یہ 5ویں دنیا ہوگی۔ 2 دنیا پہلے عالم ارواح اور اس کے بعد عالم وجود۔ یہاں انسان کا کوئی کنٹرول اپنے اوپر نہیں ہے۔ روحوں کی شکل میں جب ہمیں اللہ نے پیدا کیا وہاں ہمارا کنٹرول نہیں تھا۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں بن رہے تھے وہاں ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ اللہ نے میرا رنگ کالا کر دیا، اگر میرا کنٹرول ہوتا تو ماں کے پیٹ میں میں خود کو گورا کر لیتا۔ میری آنکھ بھینگی کر دی، دیکھ رہا ہے ادھر، لگ رہا ہے دیکھ رہا ہے ادھر، ایسا کر دیا اللہ نے۔ اگر کوئی ایسا بننا چاہتا ہے نہیں بنتا، اپنا کنٹرول استعمال کر کے، اپنی طاقت استعمال کر کے اپنی آنکھ ٹھیک کر لیتا۔ لیکن یہ دوسری دنیا ہے، وہاں کنٹرول کسی کا نہیں چلتا، نہ عالم ارواح میں نہ عالم وجود میں۔ یہ جو عالم دنیا ہے، عالم دنیا تیسری دنیا، پہلے 2 دنیا میں کوئی اختیار نہیں، کنٹرول نہیں۔ بعد کی 2 دنیا برزخ اور آخرت، ان 2 دنیاوں میں کوئی کنٹرول نہیں۔ بیچ میں ایک دنیا ہے،
یہی ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی بھیجا ہی ہے اسی دنیا میں ہمیں کام کرنے کے لیے، اس لیے اختیارات دیے، ہمیں طاقت دی، کنٹرول دیا، جو کچھ چاہو کر سکتے ہو، برا چاہو برا کر سکتے ہو، اچھا چاہو اچھا کر سکتے ہو۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے پیدا کیا تمہیں اور خیر اور شر دونوں راستے بتا دیے، چاہو تو اس میں جاؤ، چاہو تو اس میں جاؤ، اختیار دیا، کنٹرول دیا، کیونکہ اسی سے آخرت کے دن جنت اور جہنم طے ہونا ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے کنٹرول کا صحیح استعمال کیا تو جنت، اور اگر غلط استعمال کیا، غلط راستے پر گئے تو جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا، والعیاذ باللہ۔ تو یہ جو بیچ میں ایک دنیا ہے، 5 دنیاؤں میں سے بیچ والی دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، یہاں اختیار ہے، قبر میں اختیار نہیں ہوگا۔ یہاں آپ کو جواب یاد ہے، سوال پوچھے گا فرشتہ تو یہ بول دیں گے، لیکن قبر میں جواب وہی دے پائے گا، وہی دے پائے گا جسے رب چاہے گا۔ اور رب نے کیا کہا؟ ہم قبر میں کسے جواب مرحمت کریں گے؟ اللہ نے قرآن میں لکھ رکھا ہے يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ اللہ تعالیٰ قول ثابت، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس قول ثابت کے ذریعے ثابت قدم رکھتا ہے مرتے وقت اس دنیا میں۔ سوچتے ہیں نا مرتے وقت میں کلمہ پڑھ لوں گا، نہیں پڑھ پائے گا ہر کوئی، جسے اللہ چاہے گا۔ اور اللہ کسے چاہے گا؟ اللہ نے اس آیت میں بیان کر دیا، مرتے وقت کلمہ ہم نصیب کریں گے کسے؟ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے انہیں ہم ایسا کریں گے۔ قول ثابت یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات پر، ایمان پر، کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیں گے فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے آخری مرحلے میں مرتے وقت، والآخرہ، اور جو آخرت کی پہلی منزل ہے قبر، جب سوال ہوگا من ربک، وہاں وہ کہہ سکے گا ربی اللہ۔ کون؟ جو ایمان والا ہوگا۔ اور ایمان، میں نے پوچھا تھا رنگ کہاں نظر آتا ہے؟ رنگ نظر آتا ہے دنیا ہی میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، ہر چیز میں۔ جو اسلام کا لگے، ایمان کا لگے، وہ ہے مسلمان، وہ ہے مومن۔ اور جو صرف نام رکھ چھوڑا ہے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، میں مسلمانوں کے طرح سے کھاتا پیتا ہوں، مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہوں، اس لیے میں مسلمان ہوں، وہ مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا، ایمان لانے والے، ان 6 چیزوں پر۔ تو اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے نبی رسولوں پر ایمان، مقدر پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان۔ ان 6 چیزوں پر جو ایمان رکھتا ہے وہ ہے ایمان والا۔ اور اسی سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے اوپر روزہ فرض کیے گئے۔ ہم ان سے اللہ کے کلام کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اس سے نہیں کہنا چاہتے جو میرا غدار ہے، میں اپنے غداروں کو کوئی بڑا صلہ نہیں دینے والا۔ اور روزہ ایک ایسا صلہ ہے، لیس لہ جزاء الا الجنہ، روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا معاوضہ جنت کے سوا کوئی چیز ادا کر ہی نہیں سکتی۔ اتنا بڑا بدلہ ملے گا روزے کا، تو روزہ کسی غدار کو اللہ تعالیٰ دے دے گا؟ نہیں، اللہ اسے دے گا جو اس کے نیک بندے ہیں۔ اور اسی لیے کہا اے ایمان والو، یہ تمہارے لیے صلہ ہے، جنت چاہتے ہو روزہ رکھو، جنت حاصل کر لو گے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل میں تقوی آئے، اور اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب دنیا میں کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں، ساری کائنات اللہ کے محتاج ہے، لیکن اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ ایک انسان جینے کے لیے دل کے دھڑکنے کا محتاج ہے، ایک انسان محتاج ہے رگو پے میں
نسوں میں خون چلے ورنہ وہ مر جائے گا. اللہ اس کا محتاج نہیں ہے. ایک انسان کھائے پیے بغیر مر جائے گا, کھانے پینے کا محتاج ہے. اللہ کھانے پینے کا محتاج نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ زندگی کا بھی محتاج نہیں. ایک انسان جینے کے لیے زندگی کا محتاج ہے, لیکن اللہ اس زندگی کا بھی خالق ہے, مالک ہے, اس کا بھی محتاج نہیں. پھر ہمارے روزوں سے اسے کیا ملے گا؟ اسے نہیں ملے گا, ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ نے کہا تمہارے دل میں تقوی آ جائے گا. اور تقوی کب آئے گا؟ جب اس کو ہم ویسے انجام دیں گے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. روزہ رکھا ہے, جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, چغلخوری کرتا ہے, لڑائی جھگڑے کرتا ہے, مار کٹائی کرتا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, گالی گلوچ تک کرتا ہے, کیا فائدہ اسے روزے کا؟ روزہ تو اس لیے تمہیں حکم دیا گیا کہ روزے کی حالت میں اپنے روزے کا خیال کرتے ہوئے تم ان برائیوں سے بچو گے. وہی کام کر رہے. کچھ لوگ زیادہ لڑائی کرتے ہیں جب روزے میں بھوک لگتی ہے, تو یہ روزے کے قبول نہ ہونے کی علامت ہے. روزے میں جو انسان اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا, وہ خوش ہو جائے کہ اس کا روزہ اللہ کو پسند آ رہا ہے. اور اگر روزے میں زیادہ بگڑ رہا ہے, زیادہ غصہ آ رہا ہے, زیادہ چگلیاں کر رہا ہے, زیادہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ دلیل ہے کہ اس کا روزہ اللہ کو پسند نہیں ہے. روزہ سدھارتا ہے انسان کو, انسان کا بچہ بناتا ہے, یہی انسانیت لاتا ہے یہ روزہ. جھوٹ بولنا چھوڑاتا ہے, غیبت کرنا چھوڑاتا ہے, چغلخوری کرنا چھوڑاتا ہے. فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ أَنَا صَائِمٌ. اگر کوئی اس سے لڑائی کرنا چاہتا ہے, مار پٹائی کرنا چاہتا ہے, گالی گلوچ کر رہا ہے, تو اسے اپنے روزے کو بچاتے ہوئے جواب نہیں دینا چاہیے. منہ موڑ کے چلتا رہے اپنے روزے کی حفاظت کرنے کے لیے. میں اپنا روزہ خراب نہیں کروں گا تمہیں جواب دے کر. وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں اور وہ چلا جائے. انسان بنا کے نہیں, یہی انسان بنانا. اللہ روزوں کے ذریعے ہمیں انسان بنانا چاہتا ہے. کیوں؟ ہمارے باپ نے غلطی کی تھی جنت سے. کیا کہا تھا اللہ نے؟ اس درخت کے قریب نہیں جانا. لا تقربا هذه الشجرة, اس درخت کے پاس بھی نہیں آنا. ہمارے باپ نے غلطی کی, پھل توڑ کے کھا لیا, نافرمانی ہوئی نا. اللہ نے کہا نہیں چھونا اس کو, اور انہوں نے جا کے کھا لیا. نافرمانی ہوئی کہ نہیں؟ ایک نافرمانی ہوئی تو وہ جنت میں رہنے لائق نہ بچے, صلاحیت ختم ہو گئی. آدم تم نے غلطی کی, رب کی نافرمانی کی, ایک ہی نافرمانی کی, لیکن ایک بھی نافرمانی جو دل کرے گا وہ انسان جنت میں نہیں رہ سکتا, جنت کا مقیم نہیں رہ سکتا. نکل جاؤ جنت سے. اللہ نے نکال باہر کیا. لیکن آپ کو حیرت ہوگی, اللہ نے توبہ قبول کی نا, آدم کی توبہ قبول کی نا, کیا نہیں؟ توبہ کیا کہ نہیں؟ آدم نے توبہ کیا, قبول کیا یا نہیں اللہ نے توبہ؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیے کچھ کلمات, یہ کہو مجھے پسند آئے گا. اللہ نے ڈالا آدم کے دل میں ایک دعا ڈال دی, یہ دعا پڑھو. آدم یہ دعا پڑھو, دل میں ڈال دی, یہ دعا پڑھو گے تو مجھے پسند آ جائے گی دعا, اور میں تمہیں معاف کر دوں گا. وہ دعا کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بڑی پیاری دعا ہے.
جب یہ دعا انہوں نے پڑھی، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، میں نے اور حوا نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اور ہم نے یہ جو گناہ کیا ہے، اگر تو ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو ہم گھاٹے میں رہیں گے، خسارے میں رہیں گے۔ دعا ڈال دی، اور یہ دعا جب پڑھی آدم نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَتَابَ عَلَيْهِ، توبہ قبول کر لی فوراً، آدم کی توبہ قبول ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اگر توبہ قبول ہو گئی، غلطی معاف، آدم تو نے دعا پڑھی، غلطی معاف، اے اللہ کیوں پھینک رہا ہے دنیا میں؟ کیوں دنیا میں بھیجا؟ جنت سے کیوں نکالا؟ جب توبہ قبول کر ہی دیا، غلطی معاف کر ہی دیا، جنت سے کیوں نکال رہا ہے؟ دنیا میں کیوں بھیج رہا ہے؟ کیوں بھیجا؟ کیا لگا آپ کو؟ غلطی کے بعد بھی سزا، معافی کے بعد بھی سزا ہوتی ہے کیا؟ نہیں نا، سزا نہیں ہوتی۔ ہوا کیا؟ جنت میں رہنے کے لیے ایک پاک صاف دل چاہیے، شیشے جیسا پاک صاف دل، ایسا دل جو ہمیشہ اللہ کے نام پر دھڑکے، اللہ کی اطاعت میں دھڑکے، سانسیں چلیں تو اللہ کی اطاعت میں چلیں، اور پورا جسم اللہ کی اطاعت سے سرشار ہو، اور وہاں ایک غلطی ہو گئی اس دل سے، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اب اس کی دھلائی، اس کی مرمت ضروری ہے۔ وہ پارٹ خراب ہو گیا، موٹر سائیکل میں ایک اگر کوئی پارٹ خراب ہو جاتا ہے، ورکشاپ میں لے جاتے ہو اس کی ریپیئرنگ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آدم تمہیں کھیتی نہیں کرنی پڑی تھی جنت میں، کہا نا ہم نے دیا، روٹی ہم نے کھلائی، جو تمہارے دل میں آیا وہ ہم نے تمہارے لیے میسر کر دیا، پوری جنت لکھ دی۔ ایک ہی تو پیڑ منع کیا تھا آدم، ہم نے ایک ہی پیڑ تو منع کیا تھا، یہ بھی تم نہ رک سکے۔ جب ریپیئرنگ ہوگی تمہاری دنیا میں، ایک ایک لقمے کے لیے تمہیں اپنی محنت کرنی پڑے گی، تمہارے دل کی ریپیئرنگ ہوگی۔ یہ جو داغ لگا دیا ایک نافرمانی کر کے، اس کی دھلائی، اس کی ریپیئرنگ دنیا میں ہوگی۔ ایک چیز کھانا چاہو گے، محنت کرو گے تب وہ کھا سکتے ہو، ہل چلاؤ گے